بلیٹن کا آغاز کرنے کی خبر آپ کو دیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک ہوئی۔ نواز شریف کی دعوت پر صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان رائیونڈ پہنچے۔ نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے رہنماؤں کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر خارجہ ساکھ ڈار بھی موجود تھے۔ استقبالیہ کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری تجویز مان لی تو بسم اللہ۔ پہلا مسودہ کل قابل قبول تھا، نہ آج ہے۔ اسلام آباد جا رہا ہوں، پیچھے قیادت سے ملاقات ہوگی، وہاں باتیں سامنے رکھوں گا۔ بلاول بھٹو نے کہا، تاریخی کامیابی ہے، ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا، عدالتی اصلاحات پر تینوں جماعتوں میں اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے۔ ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں۔ ہاں، مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ریفارمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا، آئین کا دفاع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں، اور آئین کا توڑنا اور آئین میں اپنے مطلب نکالنا اور اپنی مقصد نکالنا کو ہم کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں گے۔ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم تین جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ایک آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے۔ چاہے وہ صبح کا سمٹ تھا، وہ بھی پاکستان کی عزت احترام اور وقار کے لیے تھا، چاہے یہ کام ہے، اس میں کسی پارٹی کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ ریفارم ہے جو آج سے 18 سال پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 14 مئی 2006 کو لندن میں اس پہ دستخط کیے تھے، اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی۔ کون چیف جسٹس ہوگا، کون نہیں، ہمیں اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں۔ سپریم کورٹ پہنچنے والے تمام جج ہماری نظر میں سینئر ہوتے ہیں۔ JUI رہنما راشد سومرو کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ جسٹس کون رہے گا، کون چیف جسٹس جائے گا، کس چیف جسٹس کو لگنا چاہیے، کس چیف جسٹس کو ہٹنا چاہیے۔ جسٹس منصور چیف جسٹس لگتے ہیں، جو کوئی اور چیف جسٹس لگتے ہیں، بینچ میں سے کسی نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی اعتراض ہے، نہ جمیعت کو کوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موسٹ سینئر جو سینئر ہیں، سیکنڈ نمبر والا بھی سینئر ہے تو تھرڈ نمبر جو سپریم کورٹ پہنچتا ہے ظاہر ہے سینیارٹی گزار کے ہی پہنچتا ہے۔ سپریم کورٹ میں پہنچنے والا تمام جج ہماری نظروں میں سینئر جج ہے۔ جو مسودہ JUI نے تیار کیا تھا، میں یہ آج کہہ سکتا ہوں کہ JUI کے اس مسودے کو ہم نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بعد اتفاق حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ جو مسودہ آج گیا ہے میں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، کہوں کہ تیار کردہ مسودہ ہے، وہ JUI کا مسودہ ہے۔ JUI کے ڈرافٹ میں آئینی بینچ کی تجویز ہماری جانب سے دی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو آئینی بینچ پر منا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ یقین ہے، ہماری پارٹی کو یقین ہے مولانا صاحب ایک تاریخی رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن کا جو مرڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں وہ فریق نہیں بنے گے۔ ہم اگر مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے، پیپلز پارٹی مان گئی ہے، تو وہ ایک اچھی پروگرس ہے، کیونکہ ہم تو آلریڈی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ مولانا صاحب کے ڈرافٹ میں ایک یا دو چیزیں جو ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بات مثلاً کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ ہماری ریکمنڈیشن ہے، مولانا صاحب نے اس کے اوپر ایگری کیا تھا اور اپنے ڈرافٹ میں شامل کیا تھا۔ مولانا صاحب کل آئینی عدالت پہ پیپلز پارٹی کی بات مان کے نہیں اٹھے، بلکہ آئینی بینچ پر پیپلز پارٹی کو منوا کے اٹھے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے
جب کل تشریف لائیں گے، کل ان سے ملاقات ہوگی تو ان تمام نکات کے اوپر ان سے بات چیت ہوگی. جے یو آئی کا مسودہ آپ لوگوں کی نظروں سے تو گزرا ہے؟ جی میرے پاس پڑا ہوا ہے جی. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا ہے آئینی ترمیم سے دستور مسخ کرنے کی کوشش کسی طور قبول نہیں. سیاسی کمیٹی نے حکومت کے ترمیم کے منصوبے کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ایوانوں میں ترمیم کا رستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا. سیاسی کمیٹی کا بانی کی بہنوں سمیت تمام قائدین کارکنان کی رہائی کا مطالبہ. 18 اکتوبر کو احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کا کہنا ہے اسلام آباد سمیت پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی سے غداری کرنے والے کو عبرت کا نشان بنا دیں. پی ٹی آئی کے میسج پر وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل. صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے بلایا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار آزادی کی زیر صدارت آج شام 4 بجے ہوگا. اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں کیا گیا. دوسری جانب وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اجلاس کے نئے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس 11:30 بجے شروع ہوگا. وزیر اعظم نے بھی آج حکومتی اتحادی اراکین کو جرانے پر مدعو کیا ہے. اتحادی سینیٹرز کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھا کر 101 کی جائیں. نیشنل پارٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش کر دیا. نیشنل پارٹی نے آئین کے آرٹیکل 106 میں ترمیم کی تجویز دی. تجویز کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 80 کی جائے. خواتین کی نشستوں کی تعداد 17 اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بڑھا کر 4 کی جائیں. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ایم کیو ایم اراکین پارلیمنٹ کا مشاورتی اجلاس کا احوال. متحدہ سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم پر مختلف تجاویز طلب کی گئیں. ذرائع کے مطابق مشاورتی اجلاس میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے تجویز کردہ ترمیم پر بھی گفتگو ہوئی. ایم کیو ایم کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت کا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا. ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم پر حتمی فیصلے کے لیے آج پارلیمانی اجلاس طلب کر لیا. ایم کیو ایم قیادت ایس سی او کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کو مبارکباد دی. سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. مستحکم افغانستان علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے. عالمی برادری یقینی بنائے کہ افغان سرزمین مزید دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس سے خطاب. ایس سی او کانفرنس میں باہمی تعاون کی نئی جہتوں کی منظوری دی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مشترکہ اعلامیے میں سربراہان نے تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں استعداد کار بڑھانے پر زور دیا ہے. اگلے اجلاس کے لیے بجٹ اور 2 مستقل باڈیز کے لیے انسانی وسائل فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی. اسحاق ڈار نے کہا ایس سی او اور ملکوں نے باہمی عزت اور احترام سے بہتر اور پائیدار مستقبل کے لیے ساتھ چلنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. Areas of cooperation have been approved by the relevant forums of SCO. The joint communique of the Council of Heads of Government covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. The communique also stresses the importance of improving the global economic governance system and establishing a multilateral trading system that is open, transparent, fair, inclusive and non-discriminatory, promoting the growth of a global economy for a shared and equitable future. SCO leaders welcomed the initiative in the creation of effective transport corridors and development of ports and logistics centers. The communique instructed the authorized departments of member states to intensify efforts on the establishment of the SCO Development Bank, SCO Development Fund and the SCO Investment Fund. By working together with the spirit of mutual respect and cooperation, we can overcome the challenges and can create hope for a better and a sustainable future to be equally shared by all. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے روسی ہم منصب سے ملاقات کی. پاکستان اور روس کے درمیان تجارت، صنعت، توانائی، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے برکس میں پاکستان کے لیے تعاون پر روسی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان مواصلاتی روابط کے فروغ کے لیے براہ راست پروازوں کی اہمیت پر زور دیا.
دونوں وزراء نے عوامی روابط کے فروغ کے لیے روسی اور اردو زبان کے تدریسی تبادلوں اور بینکنگ کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر روسی وزیراعظم سے آرمی چیف سید عاصم منیر کی بھی ملاقات ہوئی۔ روس کے وزیراعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ایس سی او سربراہان کونسل کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ سربراہان اجلاس سے خطاب میں کہا، دو بڑے تنازعات چل رہی ہیں، ہر ایک کے اپنے عالمی اثرات ہیں۔ کورونا نے ترقی پذیر ملکوں میں بہت سے لوگوں کو بری طرح تباہ کر دیا۔ ایس سی او کو ان چیلنجز کا جواب دینا چاہیے۔ ایس سی او کا چارٹر واضح تھا کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے۔ ہماری کوششیں تبھی آگے بڑھیں گی جب چارٹر سے وابستگی مضبوط رہے گی۔ دوستی میں کمی اور اچھی ہمسائیگی کہیں ناپید ہے تو وجوہات اور اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد مہمانوں کی روانگی۔ چینی وزیراعظم لی جانگ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ رخان ایئر بیس پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے الوداع کیا۔ چینی وزیراعظم نے کہا، دوبارہ پاکستان آؤں گا۔ پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے۔ بیلاروس، کرغزستان اور تاجکستان کے وزراءاعظم بھی واپس روانہ ہو گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایس سی او اجلاس میں شرکت کے بعد روانہ ہو گئے۔ مہمان نوازی پر وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ طلبہ کو اکسانے والا شخص گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، وعدہ کیا تھا سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ کہانی گھڑی گئی ہے، وہ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے۔ کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ اس دن سے لے کے آج ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں۔ گارڈ پہ الزام لگا، اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے اور وہ آئی سی یو میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ جس بچی پہ الزام لگایا اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں۔ وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے۔ سوشل میڈیا پہ الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا۔ اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی پنجاب حکومت کو بننا چاہیے۔ ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے، کریک ڈاؤن کیا جائے اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہراسمنٹ کمیٹی کی سابق کنوینر ڈاکٹر شبنم کہتی ہیں، واقعے کے وقت میں کنوینر تھی۔ پرنسپل کی ہدایت پر مشتعل ہجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ بیشتر طلبہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ سن کر احتجاج میں شامل ہوئے اور بیان دیا۔ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں۔ اس اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا۔ سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا۔ کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا اور ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں۔ بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے۔ سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے لیے 38 امیدواروں کے نام جاری کر دیے۔ ان میں بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 28 اکتوبر کو ہوگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے 4 شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ اس میں امیدواروں کو یونیورسٹی کے مساوات اور تنوع کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جنہیں کردار کی تفصیلات کی بنیاد پر غیر موزوں سمجھا جائے، کمیٹی انہیں خارج کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ الیکشن کمیٹی کا کام ممکنہ طور پر سیاسی یا متنازع شخصیات کو انتخاب لڑنے سے روکنا، جدید طرز حکمرانی کے معیار اور چانسلر کے رسمی کردار کی سالمیت اور روایت کو برقرار رکھنا ہے۔
صدر نون لیگ یوتھ ونگ برطانیہ خورم بٹ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقین تھا بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب سے نااہل کروا لوں گا. خوشی ہے یونیورسٹی ایسے شخص سے بچ گئی جو نفرت پھیلاتا ہے. یونیورسٹی گیا ہوں, میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے میری پٹیشن پر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں پورے پاکستان کی جیت ہے. میں نے 3 ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا, جو کہ بڑے بیسک میرا پوائنٹ تھا. عمران خان صاحب جو ہیں اس کرائٹیریا پہ جو یونیورسٹی کا ہے ایکسکلوژن کرائٹیریا, اس پہ پورا کسی طرح بھی نہیں اترتے. اور میں نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے وہ میں نے جا کر ہائی لائٹس کیے یونیورسٹی کو, اور کچھ انہیں پروف دیے. عدالتی ورڈکس ہیں ان میں کچھ جو اسٹیٹمنٹس تھی عمران خان صاحب کی جو بڑی کنٹروورشل تھیں, وہ میں نے ان کے جا کر میں نے ان کو باور کروائیں. اگر آپ ان کو نہ جا کر بتاتے شاید ان کے نوٹس میں یہ چیزیں نہ آتی. ٹیکس چور نہیں بچیں گے, فراڈ سیلز ٹیکس چوری میں ملوث لوگوں کو پکڑیں گے. چیئرمین ایف پی آر راشد محمود لنگڑیال کا واضح پیغام. کیا فلائنگ انوائسز کا کام کرنے والے تو گرفتار ہونا ہی ہے. کمپنیز کے سیلز ٹیکس میں فراڈ بھی پکڑے گئے ہیں. رپورٹ کریں گے انجم وہاب. چیئرمین ایف بی آر راشد محمود نے ایف پی سی سی آئی کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریفنڈ سسٹم کے بارے میں انکشاف کیا کہ ایک سابق ایف بی آر کے افسر نے بتایا کہ جائز ریفنڈز کے کم اور ناجائز ریفنڈز کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ نان فائلرز قانون سازی کے بعد متعدد پابندیوں کا سامنا کرے گا اور اب سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکے گا. اگر آپ کی انکم ہے ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے اسپینڈ کرتے ہیں نا, آپ اسی کو پراپرٹی خریدتے ہیں, آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ دوسری چیزیں کرتے ہیں. تو آپ کا جو اسپینڈ پیٹرن ہے اس کو ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے جو بندہ فائل. تو اس کے بعد جو فائلر بنے گا وہ اکنامکلی سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹیز میں شریک ہی تب ہوگا جب وہ فائلر بنے گا. راشد محمود نے بتایا کہ کسٹم انفورسمنٹ کو 1 ماہ تک کراچی شہر میں چھاپے مارنے سے روک دیا ہے, تاہم انٹیلیجنس بنیادوں پر گوداموں پر چھاپے مارے جا سکتے ہیں. 1 مہینے کے لیے آپ پائلٹ یہ کریں کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے شہر کی پریفری پہ کریں اور ویئر ہاؤسز پہ کریں. چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ٹیکس کی موجودہ شرح ٹھیک نہیں ہے, اسے کم کرنا ہوگا. کارپوریٹ ٹیکس کی شرح بھی کم کرنا ہوگی. ایمنسٹی اسکیم کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایمنسٹی اسکیم کا مطلب صاحب کا گناہ معاف کروانا ہے. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.